بھی مدد حاصل کرنے کا طریقہ، ہم فرشتوں کے ذریعے اللہ کی مدد کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے، اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، کہ تمام جائز خواہشات کو پورا کرے، آمین ثم آمین۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کر رہی ہوں جس میں آپ کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اگر آپ کو اس کی سمجھ آ گئی اور آپ نے اس کو کرنا شروع کر دیا تو یقین مانیں اس سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، جیسے انسان ہیں، جنات ہیں اور بھی دوسری بے شمار مخلوقات ہیں۔ ان میں سے ایک مخلوق ہے فرشتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم بجا لاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ جب انہیں کن کہتے ہیں تو وہ فیکن کرتے ہیں، ہر چیز فیکن ہو جاتی ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے، تو فرشتے اسی وقت اس کام کو کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فرشتوں کے ذریعے ہم اللہ کی مدد کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے بندوں کی خدمت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ فرشتوں کی مدد کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیجا، اور انہوں نے یہ جنگ کو فتح کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبروں کو اوپر وحی نازل فرماتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے نازل فرماتے تھے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کے آتے تھے۔ طرح ایک فرشتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں کو سکون پہنچائے، ان کو سکون میں رکھیں۔ اور بھی فرشتے ہیں جن کے ذمہ مختلف ڈیوٹیاں ہیں، کچھ کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگوں کو رزق دیں، اور کچھ کے کہ انہیں پانی پہنچائیں، جیسے بارش برسانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے۔ لکھتا ہے ایک اس کے بائیں کندھے پہ ہوتا ہے جو اس کے گناہ لکھتا ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح قبض کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام یہ ڈیوٹی مقرر کی ہوئی ہے، یعنی کہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں فرشتے ہماری مدد کرتے ہیں، اور ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں کہ وہ ہمارے کام انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، وہ حکم دیتے ہیں اور ہر کام ہو جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی اس کائنات کو چلانے کے لیے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو فرشتے ان کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں وہ اس کو کرتے ہیں۔ ہر پل پل میں فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرشتوں کو اپنے دوست بنانے کا طریقہ ہے، جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھتے ہیں نا، انسان نماز پڑھتا ہے، نفلی عبادت کرتا ہے، تو جیسے نفلی عبادت میں آپ تسبیحات کرتے ہیں، کچھ پہلے کلمے کی تسبیح کرتے ہوں گے، کچھ درود پاک کی تسبیح کرتے ہوں گے، کچھ استغفار کی تسبیح کرتے ہوں گے، مطلب کہ غرض کہ آپ کچھ نہ کچھ تو انسان پڑھتا ہے دن میں۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں آپ اس کو فرشتوں کو ہدیہ کریں، اور ان سے کہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، تو آپ میری سفارش کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ میرا کام کروا دیں۔ تو یقین مانیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوقات ہیں، تو وہ آپ کی جب آپ ان کو ہدیہ کرتے ہیں تو وہ ہدیہ ریسیو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ یہ فلاں بندہ ہے تو وہ یہ چاہتا ہے یا اس کی یہ حاجت ہے، تو آپ اس کی حاجت کو پورا کر دیں۔ کرتا تو اللہ ہی ہے، آپ کی سفارش کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ آپ کے یہ بندے کی یہ حاجت ہے تو آپ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو کن کہتے ہیں، تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہیں، اور آپ کی جو پرابلم ہوتی ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ان کو یہ بھی ہدیہ کر سکتے ہیں کہ 3 دفعہ پہلے درود پاک پڑھیں، پھر 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 دفعہ درود پاک پڑھیں، تو یہ پڑھ کے آپ ان کو ہدیہ کریں، ان سے کہیں کہ آپ ہماری یہ سفارش کر دیں، تو انشاءاللہ وہ آپ کی ضرور سفارش کریں گے اور آپ کا کام جلدی ہوگا۔ میں نے خود کئی دفعہ اس چیز کو آزمایا ہے، اور جب میں فرشتوں کو ہدیہ کرتی ہوں تو وہ میرا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ یقین مانیں فرشتے ہماری دنیا اور آخرت کے ساتھی ہیں، تو کیوں نہ ہم ان کو دوست بنائیں، اور دوست ہمیشہ دوست کی خیر خواہی چاہتا ہے۔
जब दुनिया जब हम आखिरत में मरेंगे तो सबसे पहले हम जब उठेंगे तो फरिश्ते ही हमसे सवाल और जवाब करेंगे। तो फरिश्ते ही हमें सारा कुछ करेंगे, फरिश्ते ही हमें जन्नत में लेके जाएंगे, फरिश्ते ही हमें दोज़ख में लेके जाएंगे, फरिश्ते ही हमारा अमाल नामा हमें पढ़ के सुनाएंगे, फरिश्ते ही सब कुछ फरिश्ते ही तो करेंगे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह को वही तो बताएंगे कि इसकी ये नेकियां हैं, इसकी ये बुराइयां हैं, या इसने ये गुनाह किए हैं। तो इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके फरिश्ते मदद करें और आपके वो साथी बने, दोस्त बने, तो आप उनको ये हदिया करें। अगर आप ये अमल करेंगे तो यकीनन आपको इसका फ़ायदा होगा। देखिए, जब हम अकेले होते हैं, कोई हमारे पास नहीं होता, तो हमारे पास कौन होता है? हमारे फरिश्ते होते हैं, जो एक दाएं कंधे पे और एक बाएं कंधे पे होता है। तो वही हमारे साथी होते हैं, तन्हाई में भी और जब हम सब में मौजूद होते हैं तब भी। इससे उनकी दोस्ती हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह वो आप की उनके साथ दोस्ती होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी किसी नए वजीफ़े के साथ, नई अच्छी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।